أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے 50 تک، آیت نمبر 47 to 50۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب تم یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس کہ جس دن کوئی جان کسی جان سے کفایت نہیں کرے گی، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحون ابناءکم وہ بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا، پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دوبارہ سے اپنی نعمتیں یاد کروائی، اور اب ان نعمتوں کا کچھ تفصیلی ذکر ہے۔ پہلی نعمت جس کا ذکر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اہل کتاب ہونے کے ناطے سے ان کو فضیلت حاصل تھی، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، لوگ ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر ان کو فضیلت بخشی تھی کہ تمہارے پاس علم ہے، نالج ہے، تم اہل کتاب ہو۔ اس وقت سب سے زیادہ افضل یہی لوگ تھے، لیکن اب اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت امت محمدیہ کو دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ تو اب یہ شرف امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، خیر الناس قرنی کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگ، پھر اس کے بعد آنے والے لوگ، یعنی صحابہ کرام، تابعین یا تابعین اور تبع تابعین۔ تو بہترین امت محمدیہ ہے، اور بنو اسرائیل کو بھی یہ شرف حاصل تھا اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور ہم چونکہ اہل القرآن والحدیث ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے قرآن بھی دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت بھی ہمیں عطا کی، تو اللہ رب العالمین نے یہ شرف امت محمدیہ کو دیا ہے کہ اب تمام لوگوں میں سے افضل اور بہتر امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ اگر یہ اپنے اس ڈگر پر، اس طریقے پر چلتے رہیں گے تو بہترین ہوں گے، اگر اس طریقے کو چھوڑ دیں گے تو پھر صرف برائے نام بہترین ہونا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
واتقوا یوما لا تجزی نفس، اور پھر فرمایا کہ ڈر جاؤ اس دن سے. وہ دن کتنا شدید ہے، کتنا خطرناک دن ہے قیامت کا دن، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی مجرم پھنس جائے، کوئی آدمی پھنس جائے کسی جرم کی وجہ سے، تو اس کی سفارش آ جاتی ہے، شفاعت سفارش سے اس کو چھڑا لیا جاتا ہے. اور کبھی بدلہ دے کر چھڑا دیا جاتا ہے، مال لے لو، کچھ اور لے لو. کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں کسی اور شخص کو سزا دلوا دی جاتی ہے. تو قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ ہی فدیہ اور بدلہ چلے گا. تو کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آ سکے گی، شفاعت بھی نہیں ہوگی. شفاعت کافروں کے لیے نہیں ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں ارشاد فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ ان کافروں کو کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے شفاعت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. شفاعت کے بارے میں، سفارش کے بارے میں احادیث موجود ہیں. لیکن یہ شفاعت اور سفارش اس کے لیے ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اجازت دیں گے کہ اس کے بارے میں شفاعت کی جائے، اور جس کو اجازت ہوگی وہی کر سکے گا. آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سب لوگ آئیں گے، انبیاء سے ہوتے ہوئے، مشہور حدیث ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سل تعطا، اللہ کے رسول آپ سوال کریں، آپ کی بات کو مانا جائے گا، آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے. تو ایسے ہی اس کی سفارش ہوگی جس کے بارے میں اجازت ملے گی، اور جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کر سکے گا. سورۃ البقرہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کے ہاں، اس اللہ کے ہاں کون سفارش کی جرات کر سکتا ہے، کون کرے گا مگر اس کے اذن سے، اس کے حکم سے. تو جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کرے گا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہوگی. کافروں کو کسی کی کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ایک اور نعمت یاد کروائی. فرمایا دیکھو آل فرعون تمہیں عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. فرعون نے یہ سمجھا کہ بنو اسرائیل میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مجھ سے بادشاہ چھین لے گا. اس نے کہا سب بچوں کو قتل کر دو. بڑے لوگ تو خود اپنی طبی موت فوت ہو جائیں گے، اور جو نئے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. تو خیر تفسیر تبری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ملتی ہے کہ ان نے یہ پروگرام بنایا کہ ایک سال ہم قتل کریں گے اور ایک سال چھوڑ دیں گے، کیونکہ اگر سب کو قتل کر دیا جائے تو کام کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایک سال قتل کر دیا جائے. جس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس سال کیا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے. جس سال ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو پڑھیں گے. تو خیر اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب فرعونی آل فرعون تمہیں عذاب دیا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ کرتے تھے، رہنے دیتے تھے. یہ بڑی آزمائش تھی، یعنی یہ تمہیں اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا. یہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور کبھی یہ کہ مصیبت سے چھٹکارا دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یعنی یہ بھی تمہاری آزمائش تھی کہ تمہیں چھٹکارا دیا، اب تم کیا کرتے ہو، اس پر شکر کرتے ہو، اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو یا نہیں بنتے. یہ آزمائش تھی. اور یہ کہ تم پر اس طرح کی مصیبت آ گئی تھی کہ تمہارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، فرعونی تم پر غالب آ گئے تھے، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش تھی. اور پھر فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بھی یاد کروایا کہ یاد کرو کہ فرعونی جب تمہارے پیچھے آئے تو ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام تھا. پیچھے دشمن کی فوج ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، کہ ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا اور تمہیں نجات دے دی، اور تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق آب کر دیا. کتنی بڑی خوشخبری تھی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. آل فرعون والے بھی پیچھے آئے، وہ بھی پیچھے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. تو یہ انعامات اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے.
تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا یہ وہ دن ہے، عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا احق بموسیٰ، میں تم سے زیادہ یہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، لہذا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یا عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا روزہ ضروری تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا۔ تو یہ سنت ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون سے نجات دی تھی۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔